اللہ الرحمن الرحیم۔ ان دنوں شہر میں شادیوں کا بڑا سلسلہ چل رہا ہے۔ جگہ جگہ شادیاں ہو رہی ہیں۔ کوئی ہمیں نکاح میں دعوت دیتا ہے، کسی کی بارات میں ہم شرکت کرتے ہیں، اور وہ ہمارے لیے بہترین کھانے کا انتظام کرتے ہیں، اٹھنے بیٹھنے کا انتظام کرتے ہیں۔ میزبان اپنی حیثیت کے مطابق ہر چیز کی کوشش کرتا ہے کہ وہ بہترین ہو۔ کھانے کے بہت سارے انتظامات کیے جاتے ہیں، لیکن مہمانوں کی طرف سے ایک بہت بڑی کمی نظر آتی ہے، خصوصاً شادیوں کے کھانے میں۔ کہ شادیوں کے کھانے میں جہاں پر بفے کا سسٹم ہوتا ہے، اپنے ہاتھ سے کھانا لے کر کھانے کا، ان جگہ پر ہم نے خود دیکھا ہے کہ لوگ جلد بازی میں اتنا زیادہ کھانا لے لیتے ہیں کہ اس میں سے وہ آدھا بھی نہیں کھاتے ہیں اور بقیہ ڈسٹ بن کے اندر لے جا کر پھینک دیتے ہیں۔ اور اسی طرح دوسرے جو کھانے کے سسٹم ہوتے ہیں ہمارے یہاں پر، جو کھون وغیرہ میں بھی کھاتے ہیں، اس میں بھی یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ بہت زیادہ لے لیتے ہیں اور بقیہ جو ہے وہ پھر پھک جاتا ہے۔ اور یہاں تک ہم نے دیکھا کہ جب کھانا کھا کر لوگ فارغ ہو جاتے ہیں تو بچے ہوئے کھانے کا ایک بڑا ڈھیر لگ جاتا ہے، اتنا کہ اس میں اتنے ہی لوگ اور کھا کر چلے جائیں۔ تو یہ کھانا ضائع کیا جا رہا ہے بڑے پیمانے پر، خاص طور سے شادیوں میں۔ تو کھانے کی کیا اہمیت ہے، شریعت مطہرہ نے ہمیں کیا رہنمائی فرمائی ہے؟ آئے سب سے پہلے کلام پاک کو سنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ کھاؤ، پیو اور اسراف نہ کرو۔ کھانے کی اجازت دی گئی، جو جائز چیزیں کھاؤ پیو، لیکن برباد نہ کرو۔ کھانا پینا برباد کرنا یہ نص قرآن سے ثابت ہے کہ یہ ناجائز اور گناہ ہے۔ اسی طرح حدیث پاک کا مطالعہ کریں گے، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، اکرم الخبز فإن من اکرم الخبز اکرمہ اللہ۔ ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے کہ روٹی کی عزت کرو، اس لیے جو روٹی کی عزت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عزت عطا فرماتا ہے۔ تو روٹی کی اہمیت بتائی گئی کہ روٹی کتنی قیمتی چیز ہے، اس کو ضائع نہ کرو، اس کی عزت کرو، اس کا احترام کرو۔ اور ایک اور حدیث پاک میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ جب ایک دن پیغمبر اسلام علیہ السلام گھر میں تشریف لائے اور روٹی کا چھوٹا سا ٹکڑا آپ نے زمین پر پڑا ہوا دیکھا۔ آپ نے اس کو اٹھایا، صاف کیا اور کھایا، اور فرمایا، اے عائشہ، روٹی کی عزت کرو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر جب جس قوم سے اس کو چھین لیتا ہے اسے واپس نہیں کرتا ہے۔ تو یہ پیغمبر اسلام علیہ السلام نے روٹی کی اہمیت ہمیں بتائی، یہ بھی ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے۔ روٹی کی اہمیت بتائی گئی کہ روٹی کو ضائع ہرگز نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمیں عطا فرمائی ہے، اس کا احسان ہے، اس کا فضل ہے۔ تو اس کے احسان اور اس کے فضل کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ کھانے کی چیزوں کو ضائع کرنا چاہیے۔ تو شادیوں کے کھانوں میں آپ نے خود غور کیا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا ہے، لوگ بغیر غور و فکر کے کھانا لیے جاتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ ہم نہیں کھا پا رہے تو اس کو پھر ڈسٹ بن میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ بڑی شرم کی بات ہے، بڑی ندامت کی بات ہے، بڑا افسوس کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ رزق جو اس نے ہمیں عطا فرمایا، ہم اس کی قدر نہیں کر رہے، ہم اسے ضائع کر رہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس رزق سے محروم کر دے۔ اور یقین جانے گزشتہ واقعات ایسے موجود ہے کلام پاک میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کی قلت کہیں پر پیدا فرما دی، کسی کو پانی کی قلت کہیں پر پیدا فرما دی، اس کے سبب لوگ پریشان ہوئے، یہاں تک کہ ہلاک بھی ہو گئے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کھانے کا احترام کریں، چاہے شادی ہو، ہوٹل ہو، گھر ہو، کہیں بھی ہو، جتنی ضرورت ہے صرف اتنا ہی لے، اتنا ہی کھائے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے 50 ڈش ہے، پارٹیوں میں 20 طرح کا الگ الگ کھانا ہے تو ہم سب کھائیں، یہ لازم نہیں ہے۔ بس اوقات لوگ سب کو لینے کے چکر میں بہت زیادہ لے لیتے ہیں اور بقیہ پھینکنا پڑتا ہے۔
تو جو آپ کو پسند ہے تھوڑا سا لے اسے، پھر کھا لے، پھر تھوڑا سا لے اسے۔ اور ایک اور چیز غور کریں کہ کئی مرتبہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ لوگ بہت زیادہ کھاتے ہیں گے۔ یاد رکھیں اس سے متعلق بھی حدیث پاک میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 3 حصے کرو، ایک کھانے کا، ایک پانی کا، ایک ہوا کا۔ اتنا کھانا کھاؤ، اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ہماری صحت اچھی رہے گی، بیمار نہیں ہوگے، اور دیگر اموروں میں بھی ہمیں آسانیاں ہوگی۔ تو کھانا اتنا کھایا جائے کہ ہماری بھوک مٹ جائے، حسب ضرورت کھایا جائے، بھوک مٹ جائے، لیکن اتنا بھی نہیں کھانا چاہیے کہ وہ اوور لوڈ ہو جائے اور پریشانی کا سبب بنے۔ تو یہ کھانے کی اہمیت ہم نے قرآن اور حدیث سے سمجھی۔ وہ گزارش ہے میری کہ جب بھی ہم کسی کے وہاں کھانا کھانے جائیں ان باتوں کو ملحوظ رکھے، یاد رکھے۔ اور بھی کھانے کے آداب ہے، سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا چاہیے، کھانے سے پہلے ہاتھ ضرور دھونا چاہیے۔ پانی کی بھی اہمیت بتائی گئی حدیث پاک میں، پانی بھی بہت لوگ ضائع کرتے ہیں، پانی کا بھی ادب کرے، احترام کرے، بڑی نعمت ہے پانی۔ بے شمار ممالک ایسے ہیں کہ لوگ وہاں پانی کے لیے بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کا کرم احسان کہ پانی جیسی عظیم نعمت اس نے ہمیں بہت مقدار میں عطا فرمائی۔ تو پانی کی بھی قدر کرے، اور تمام وہ چیزیں جو ہم کھاتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہم اس کو ضائع نہ کریں، حسب ضرورت ہم اسے ضرور کھائیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مولا مسلمانوں کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔